الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام و تحیۃ والاکرام علی سید اسلم و فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرش مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنۃ اللہ علی الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین بلندتر صلوات دعائے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مالک اس خوشی کا صدقہ جو بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں میرا مالک اس مقدس دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس۔ دنیا کا دستور ہے بڑے گھر میں خوشی ہو فقیر جو مانگے اسے وہ ملتا ہے، آج اس کے اپنے گھر کی اپنی خوشی ہے۔ اس باعزت دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ حاضرین کی بانیان کی دلی حاجات میرا مالک مستجاب فرمائے، بالخصوص ہمارے برادر ملک اسد کی جتنی پریشانیاں ہیں آج کی شب کا صدقہ میرے مالک ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کو بیت اللہ میں نفس اللہ کے ظہور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماننے والے وہ قومیں جو اپنے رہبروں کے ولادت کا دن منائیں تو اسے جشن کہا جا سکتا۔ اور امت مسلمان میں سے یہ واحد شخصیت ہے علی ابن ابی طالب جو اپنے ہی اللہ کے گھر میں آیا۔ یہ سعادت ہے، یہ احسان کا بدلہ ہے، یہ خدا کی نعمت کبریٰ کا نزول ہے کہ علی اللہ کے گھر میں اترے۔ بارہا آپ نے سنا کہ اس سے پہلے بھی اسی گھر میں ایک بی بی آئی اور اسے ہٹا دیا گیا، بلکہ وہ رہتی ہی اس گھر میں تھی اور اسے نکالا گیا تھا۔ وہ بھی وقت کی معظمہ بی بی تھی، وقت کی بطول بی بی تھی۔ جو آنے والا تھا وہ اللہ کا نبی تھا، وہ روح اللہ تھا، وہ حجت تھی، وہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ لیکن جب وقت ولادت عیسیٰ آیا تو مریم کو نکالا گیا۔ جو جشن سننے کے لیے آئے ہیں میں پہلا جملہ جشن کا کہنے لگا ہوں، عیسیٰ کی آمد پہ عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا۔ عیسیٰ کی ولادت پہ مریم کو گھر سے اللہ نے یہ کہہ کے نکال دیا کہ مریم بے شک تیرے ہاں میری حجت کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن یہاں ولادتیں نہیں ہوتی، یہاں عبادتیں ہوتی ہیں، یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، یہاں سجدے ہوتے ہیں، یہ میرا گھر ہے لہٰذا تو میرے گھر سے باہر چلے جا۔ مریم کو نکالا گیا۔ انتہائی اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، مریم کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، وہ رہ اس چبوترے میں رہی تھی، رہ اس چھت کے نیچے رہی تھی، باہر قوم تانے دینے کے لیے کھڑی تھی۔ خدا کو پتا تھا کہ میں بغیر باپ کے بیٹا دے رہا ہوں، خدا کو چاہیے تھا جس کا کوئی نہ ہو اس کا وہ تو ہوتا ہے۔
اسے اپنے گھر میں چھپنے کی جگہ دے دیتا، کہہ دیتا کہ مریم تیرے گھر میں میرا ہی تو نبی آ رہا ہے، قوم باہر جا کر تجھے تانے دے گی، چل میں تجھے اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ لیکن جسے بٹھانا چاہیے تھا اسے نکالا گیا ہے۔ جشن کی رات ہے، مجھے علی کی ماں کی عزت کی قسم ہے، کوئی مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب کی، جھوٹے سے جھوٹے مورخ کی، گندی سے گندی روایت سے دکھا دے۔ علی کی ماں آئی نہیں تھی، گھر بیٹھی کو بلایا گیا تھا۔ حیدر کی ماں آئی نہیں تھی، فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں بیٹھی تھی، فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا۔ عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا گیا، حیدر کی ماں کو بلایا گیا۔ عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا گیا، حیدر کی ماں کو بلایا گیا۔ میرے اللہ تیرا پاس عدل ہے، تیرے ہاں خاصیت ہے کہ تو عدل کرتا ہے۔ میرے مالک یہ عدل کیسا ہے؟ وہاں بھی حجت آ رہی ہے، یہاں بھی حجت آ رہی ہے، وہاں بھی تیری نشانی ہے، یہاں بھی تیری نشانی ہے۔ وہ بھی وقت کی مقدرہ معظمہ بطول بی بی ہے، اسے نکالا کیوں ہے؟ علی کی ماں کو بلایا کیوں ہے؟ لو میں پہلا جملہ جشن کا کہنے لگا ہوں، خدا کی آواز آئی، میں نے مریم کو نکال کے بھی توحید بچائی ہے، علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے۔ میرے اللہ تو نے مریم نکال کے توحید کیسے بچائی اور علی کی ماں کو بلا کے توحید کیسے بچائی؟ خدا نے کہا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی تو قیامت تک کے لیے قوم پیدا ہونی ہے جس نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے۔ اگر عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہو جاتا، ان کی دلیل مضبوط ہو جاتی کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا، اس لیے میں نے ان کی دلیل کی کمر توڑ دی۔ نہ عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہو، نہ ان کے پاس عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کا جواز بنے۔ میرے اللہ ٹھیک ہے، تو نے عیسیٰ کو مریم کو اس لیے نکالا، تو نے اپنی توحید بچانی تھی، اب بتا کہ علی کی ماں کو کیوں بلایا تھا؟ فرمایا وہاں دنیا میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے، یہاں دنیا میں علی کو اللہ کہنا ہے۔ میں علی کو اپنے گھر اتاروں گا، جب بھی تیرا رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ اسی لیے تو ہر جنگ میں جا کے میرا مرشد کہتا تھا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اللہ کا باپ نہیں ہوتا۔ نصیریت کی زبان کو بند کر دیا علی نے، اس علی نے اس علی کو۔ مالک مقام تھا، مقام میں آ گیا، اور یہ زمانے کا دستور ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں جملہ کہنے کی جسارت کروں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تک معجز نما موجود رہا تب تک معجزہ موجود رہا۔ جب تک معجز نما تھا معجزہ تھا۔ عیسیٰ تھے تو ید بیضا تھا۔ موسیٰ جب تک رہے عصا معجزے دکھاتا رہا، ادھر موسیٰ گیا ادھر عصا کا معجزہ گیا، کیونکہ عصا کی ذاتی تاثیر نہیں تھی، جب تک حجت کے ہاتھ میں تھا معجزہ تھا۔ داؤد لوہے کو موم کر دیتے تھے، لیکن جب تک داؤد تھے لوہا موم ہوتا رہا۔ داؤد چلے گئے، معجزہ چلا گیا، ایک ایک حجت کو نکالتے چلے جائیں، جب تک حجت رہی معجزہ رہا، حجت چلے گئی معجزہ چلا گیا، جب تک حجت رہی معجزہ رہا، حجت چلے گئی معجزہ چلا گیا۔ آپ جو جشن سننے کے لیے آئے ہو، اللہ جانے کتنی بڑی حجت کو علی کہتے ہیں کہ 1450 سال پہلے علی کی ماں کعبے کے قریب آئی تھی، دیوار میں نشان آج بھی موجود ہے۔
تاکہ دنیا کے جاہلوں کو بتاتے کہ تم جس کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکتے، اور حفاظت کا بندوبست بھی کسے کیا؟ جن کے پاس چابی ہے وہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے کہ قبلہ ترابی صاحب کہ اتنے بڑے منکروں کے پاس خدا نے یہ اتنے ذخائر کیوں رکھ دیے؟ یہ پیٹرول جیسی نعمت جو ہے یہ وہاں سے کیوں نکالے؟ خدا کو منظور ہی یہ تھا۔ پہلے دن سے آپ اسلام کی ابتدا دیکھیے، اگر خدا انہیں دولت ان کے منہ میں نہ دیتا تو یہ اپنے دین پہ واپس پلٹ جاتا۔ دولت کی مجبوری میں اسلام پہ رہے، یہ شروع سے عادت ہے، کچھ قرضے معاف کروانے کے لیے کلمے پڑھتے رہے۔ اور یہ جتنی دولت کے صدقے میں پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حسین کی ماں کا صدقہ۔ اور دیوار میں نشان آج بھی موجود ہے۔ حکومت وہ ہے کہ جسے رسول اللہ کے ساتھ یا بارے میں نہیں، اور دیوار میں نشان۔ اکثر آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے وہ دیدار کیا ہو، رکن یمانی سے کعبے کا پردہ ہمیشہ اٹھا ہوا ہی ملتا، نشان واضح ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت ہو اور ان کو یہ کبھی بھی یہ ٹک ٹکی نہیں لگی کہ اسے ختم کریں؟ ہمیشہ یہ بات کھٹکتی ہے کہ اس نشان کو ختم کیا جائے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ مختلف ملکوں سے انجینئرز کو بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنے اپنے جتنی بھی دولت جتنے ریال خرچ ہوتے ہیں خرچ کرو، کسی طریقے سے یہ دیوار کا نشان ختم۔ بڑے بڑے دنیا کے انجینئرز آئے، انہوں نے اپنے اپنے کیمیکلز لگائے، چلے گئے، صبح جب واپس آئے دیوار میں نشان ویسے۔ کیمیکل لگائے چلے جائیں، دیوار میں نشان ویسے ہی۔ آخر انگریز گھبرا گئے، انگریز چکرا گئے، انہوں نے سعودی گورنمنٹ سے کہا ہمیں نشان مٹانے کا نہ کہو، ہمیں پہلے بیٹھ کے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ، یہ نشان پڑا کب تھا، یہ نشان پڑا کیسے تھا؟ ہم نے زمانے میں کبھی بھی احرام مصر سے لے کے دیوار چین تک ہم نے کبھی بھی ایسا معجزہ نہیں دیکھا کہ دیوار میں اتنے عرصے سے ایک نشان بھی موجود ہو اور وہ نشان بھی نہ مٹے۔ آخر سعودی دشمن علی حکومت کے بتانے پہ مجبور ہو گئی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے ذہن سے ایک بی بی نکل کے کعبے کے قریب آئی تھی اور اس دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا۔ انگریز نے کہا مسلمان نہیں لیکن بے ایمان بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ کے واپس چلے گئے جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے سکتے۔ جنہیں خدا رستہ دے ہم کیسے؟ دیوار میں نشان آج بھی موجود ہے، اور خدا کہتا ہے یہ پہلا گھر ہے جو ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رکھا، اور درجنوں دفعہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ یہ کعبہ پہلے ہی دن سے اسی طرح نہیں، کتنی دفعہ اس کعبہ کی تعمیر ہوئی، کعبہ تعمیر ہوا، نشان وہی ہے، دیوار کا نشان ختم نہیں۔ اور ہمیشہ اگر ایک مثال دوں کہ میں امجد صاحب سے کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دیں، یہ خالی گلاس میرے ہاتھ میں دیں، اس گلاس کی قبلہ ملک صاحب کو قدر ہوگی کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں۔ باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ جشن سننے کے لیے آئے، جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے میں تبسم ہونا چاہیے، ماتھے پہ شکن ہو جائے اور نظر علی کی پڑ جائے، پھر ساری زندگی وہ مقدر چمک نہیں سکتا، وہ چہرہ ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے۔ یہاں مسکراتے رہو گے، ملائکہ کے حصار میں رہو گے، ملائکہ عرش پہ جا کے کہیں گے دیوار تو تیرے گھر کی پھٹی تھی، وہاں پر چہرے مسکرا رہے تھے، وہاں پر دلوں کی دراڑوں میں علی علی کی صدائیں آ رہی تھی۔ تیری نسلیں سنور جائیں گی جب ابو طالب کہے گا یہ میرے علی کے جو دیوانے تھے۔
ले जाओ। और कितना खूबसूरत जुमला आ गया ज़हन में, ये जो काबे की दीवार में लकीर है, हम इसी लकीर के फकीर हैं। ये जो लकीर है हम इसी लकीर के फकीर हैं। जिद शियों से ना करो, कोई अली जैसा रहबर है तो लाओ, कोई अली जैसा पीर है तो लाओ, कोई अली जैसा मुर्शद है तो लाओ। जिद हमसे हो सकती है, हमारे रहबर से नहीं हो सकती। दुश्मनी शियों से हो सकती है, अली से दुश्मनी बड़ी भारी पड़ती है, क़यामत तक की लानत बर्दाश्त करनी पड़ती है। जो बंदा बाजार में माँ की गाली बर्दाश्त कर सकता हो, उसे चाहिए कि वो अली से दुश्मनी करे। अली से दुश्मनी हो तो शजरे खोलने पड़ जाते हैं, अली से दुश्मनी हो तो फिर चेहरे भी बोलने होते हैं। अली से दुश्मनी सीनों में कभी छुपाई नहीं जा सकती, अली की दुश्मनी हमेशा चेहरों पे नुमायां हो जाती है। बंदा अली से दुश्मनी रखे और छुपा दे, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर अली से दुश्मनी करनी है, फिर अली जैसा कोई रहबर लेके आओ, फिर अली जैसा कोई इमाम लेके आओ, फिर अली जैसा कोई हादी लेके आओ। मुझे 14 की इज्जत की कसम है, हम पूरे फख्र के साथ कह देते हैं, हमने जिसे पीर माना है वो आया भी अल्लाह के घर में था, गया भी अल्लाह के घर से है। पूरी जिंदगी ना कभी किसी बुत को सजदा किया, ना माथे पे कुफ्र का दाग है, ना माथे पे शिरक का दाग है। मुझे 14 की इज्जत की कसम है, दुनिया हमसे जिद्दे करती है, ये शिया सिर्फ मातम करते हैं, इन्हें तो बद्दुआ है, इन्हें तो सिर्फ रोना ही आता है। आज ओल्ड में मातम तो नहीं हो रहा, आज जंजीर सरी तो नहीं हो रही, आज तो जश्न हो रहा है, आज तो अली अली की सदाएं हो रही है। आओ हमारे साथ मिलके हमसे पूछो कि भाई किसका जश्न मना रहे हैं। हम तुम्हें बताएं, ये हमारे पहले मौला का जश्न है। नाम उसका अली था, माँ का नाम फातिमा बिन्त असद का, बाप का नाम अबू तालिब था। 13 रजब को अल्लाह के घर में आया था। इमाम होना भी ऐसा चाहिए जिसकी माँ का नाम भी मिंबर पे लो तो शर्मिंदगी ना हो, जिसके बाप का नाम भी लो तो शर्मिंदगी ना हो। लेकिन दुनिया जिद ये करती है, जब घर में जाके पूछती है, किबला ओल्डम में लाइटें लगी हुई थी, चरागा हुआ था, या अली की सदाएं थी। हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा आज हमारा मौला आया है, आज हमारा रहबर आया है, आज हमारा मुर्शद आया है, आज हाजत रवा आया है, आज अली आया है, आज ऐनुल्लाह आया है, आज यदुल्लाह आया है, आज वजहुल्लाह आया है। तो मौलवी फौरन जिद में कहते हैं ये कोई फजीलत नहीं है, ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी और अली काबे में आ गए। मेरी समझ में ये नहीं आया, मुकद्दर जब भी चमका अली का चमका, किस्मत जब भी राजी हुई अली पे राजी हुई, अली काबे में आए, ये भी अली का मुकद्दर। 3 दिन अली की माँ अल्लाह के घर मेहमान बन के बैठी रहे, ये भी अली का मुकद्दर। 3 दिन अरश रोटियां पक पक के फरस पे आती रही, ये भी अली का मुकद्दर। हूरे कनीसी करती रही, ये भी अली का मुकद्दर। फरिश्ते गुलामी करते रहे, ये भी अली का मुकद्दर। 30 दिन रसूल ने अली को हाथों पे उठाया, ये भी अली का मुकद्दर। नबी ने अली को अपनी जुबान चुसाई, ये भी अली का मुकद्दर। झूले में इधर को तो हिस्सों में चीर के रख दिया, ये भी अली का मुकद्दर। अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मारा, ये भी अली का मुकद्दर। दावतुल अशीरा में उठ के खड़ा हो गया, ये भी अली का मुकद्दर। खतरे के बिस्तर में मोहम्मद बन के सो गया, ये भी अली का मुकद्दर। नबी की अमानतें वापस करता रहा, ये भी अली का मुकद्दर। खंदक में कुल्ले ईमान बना, ये भी अली का मुकद्दर। यासूकुद्दीन बना, ये भी अली का मुकद्दर। फातिह दरैन बना, ये भी अली का मुकद्दर। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह बना, ये भी अली का मुकद्दर। अंगूठी ज़कात में दी और आयत कुरान की उतारी, ये भी अली का मुकद्दर। जबरील को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, ये भी अली का मुकद्दर। सहरा का शौहर बना, ये भी अली का मुकद्दर। हसन का बाबा बना, ये भी अली का मुकद्दर। हुसैन का बाप बने, ये भी अली का मुकद्दर। खुम्मे गदीर पे नबी के हाथों अपना ऐलान करवाए, ये भी अली का मुकद्दर। मेरे नबी को गुस्ल दे, ये भी अली का मुकद्दर। मेरे नबी को कफन दे, ये भी अली का मुकद्दर। अगर ये सब अली का मुकद्दर है, अली मुकद्दर का मोहताज नहीं, अली मुकद्दर का मालिक है।
کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. یہ ساری زندگی فضیلتی علی ہی کے گھر کا طواف کیوں کرتی ہے؟ فضیلتوں کو جہاں سے فضیلت ملے اسے دہلیز علی کہتے ہیں. جملہ کہوں گا جو اہل علم درج شرف جہاں جا کے اشرف ہو جائے. بے زر جہاں جا کے ابو زر ہو جائے. جو ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے جہاں مسلمان جا کے سلمان ہو جائے. تھا لیکن کعبے کو سجدہ نہیں تھا. کعبہ تھا لیکن کعبے کو سجدہ نہیں تھا. قبلہ تشریف فرمائے، اہل علم تشریف، قبلہ رضی صاحب، قبلہ ترابی صاحب تشریف. کعبے کے اندر بت نہیں، کعبے کے باہر بت. کعبہ موجود تھا، کعبے کو سجدہ نہیں تھا. سجدہ ہو رہا تھا بیت المقدس کی طرف. خانہ کعبہ موجود تھا، گھر تھا، سجدہ نہیں. بات کو تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں گا تاکہ حسن بات کا دوبالا ہو سکے. کعبہ صرف ایک پتلے کی صورت میں موجود تھا، نشانی تھی، سجدہ نہیں تھا. گھر چھوٹا نہیں، 2 نبیوں سے اللہ نے مزدوری پہ بنوایا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کو تعمیر نہیں کیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا. یہ وسط ہے زمین کا، مرکز ہے یہ زمین. جب جناب آدم کو اتارا گیا تو تاریخ کعبہ یہ کہتی ہے جب جناب آدم کو اتارا گیا تو جناب آدم جس پتھر پہ بیٹھ کے جنت کے اندر خدا کی عبادت کرتے تھے، جب جناب آدم کو زمین پہ اتارا گیا تو وہ پتھر رویا. جنت میں پتھر رویا. خدا نے پتھر سے کہا نہیں کہ رونا بدعت ہے. پتھر جنت میں رو رہا. پوچھا گیا کیوں رو رہا؟ اس نے کہا کہ آدم کی جدائی میں رو رہا. محبت کا ذرا تقاضا دیکھیے گا، عشق کیا کیا مانگتا ہے. تقاضا محبت دیکھیے گا کہ وہ پتھر تاریخ کعبہ ہے. خطبہ ابیض ہے میرے چوتھے امام کا جو میرے مالک نے خطبہ دیا ہے پورا کعبہ کا. پوچھا کیوں رو رہا؟ فرمایا میرے اللہ میں آدم کی جدائی میں رو رہا. خدا نے کہا رہتا تو جنت میں ہے، جنت میں رہ کے بھی کوئی روتا ہے؟ پتھر کا جواب سنیے گا اور عشق کا میعاد دیکھیے. پتھر نے بول کے کہا میری جنت یہ نہیں، جنت یہ نہیں، مجھے آدم کا قرب چاہیے. میرے دامن میں بیٹھ کے وہ تیری تسبیح کرتا تھا. اکیلا رہ گیا ہوں، تنہائی برداشت نہیں ہوئی. اب کاش تھوڑا سا آپ ذہنی طور پہ قریب اور اگلے جملے کا آپ ویسے ہی لطف لیں جیسے نہ دینا چاہتے. جب پتھر نے کہا کہ جب کوئی اتنا قریب رہ کے دور ہو تو تجھے پتا ہے میرے اللہ اس تنہائی کا احساس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مجھے پتا ہے جب کوئی اندر رہ کے چلا جائے تو تنہائی کیا ہوتی ہے. میں تو اپنی کبریائی کی تنہائی میں ہوں، چاہتا کیا ہے؟ فرمایا قربت آدم چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں خطبہ ہے معصوم کا کہ اس پتھر کو لے کے آدم زمین پہ آئے. یہ پتھر نور کی شکل میں تھا. آدم کو رات کے وقت اتارا گیا. جب جناب آدم کو رات کے وقت زمین پہ اتارا گیا تو آدم اسی پتھر کی نورانیت کے ساتھ، اس کی لائٹ اور روشنی کے ساتھ زمین پہ اترے. جہاں کعبہ ہے وہاں پہلے یہ پتھر تھا.
जनाब आदम के दौर तक ये पत्थर मौजूद था। जनाब आदम के दौर के बाद जब जनाब नूह का दौर है, जनाब नूह के दौर में नूह ने अजाब का तूफान लाना था। जनाब नूह ने यहां पर एक खैमा नस्ब किया। ये है तारीख काबा। यहां पर एक खैमा नस्ब हुआ और जब अजाब का पानी आया तो तफसीर लिखती हैं कि अजाब का पानी उस खैमे का तवाफ करता हुआ गुजरता था। कायनात की हर चीज गर्क, वो खैमा मौजूद। फिर जब जनाब नूह के बाद जनाब इब्राहिम का दौर आया तो फिर खुदा ने कुरान में है कि इब्राहिम से कहा कि काबा की दीवारों को बुलंद कर। काबा था, निशान था, दीवारों को बुलंद करना था। अब आप ये सवाल करें कि साहिब अगर वो दीवारों को बुलंद कर दिया तो अब वो पत्थर कहाँ है? वो पत्थर आज भी मौजूद है, जिसे बोलते हैं हजरे अस्वद। वो आज भी काबा के बाहर मौजूद है। जब आया तब काला नहीं था, नूरानी था। पूरी मिंबर की जिम्मेदारी के साथ दो उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रंगत का काला नहीं था, नूरानी था। हजरे अस्वद आज भी काबा के बाहर मौजूद है। आज भी जब भी कोई हाजी जाता है तो उस हाजी को कहा जाता है कि पहले इस हजरे अस्वद का बोसा ले। अगर तू बाहर वाले चक्कर में और बाहर वाले तवाफ में और तेरा हाथ नहीं पहुंच सकता तो अपने दाएं हाथ की हथेली को हजरे अस्वद की जानब कर और फिर अपने हाथ को हजरे अस्वद समझ के चूम रख। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ के चूमा हाथ है, सवाब हजरे अस्वद का कैसे हो गया? उन्होंने कहा बेशक मैंने चूमा अपना हाथ था लेकिन ज़हन में हजरे अस्वद था। फिर तेरी समझ में नहीं आता, हम चूमते ताजिया हैं, ज़हन में रोजा हुसैन होता। जाइएगा, सिर्फ मुझे काबा में दो जुमले आपसे कहें, क्योंकि फजीलत अली तो बहुत बुलंद है। इस अली को या वो अली जानता है और उस अली को ये अली जानता है। मैं कहां से शुरू करूं कि अली कब आया? कब का भी काफ और बे भी नहीं था। तीन शबान को आगे आ रहे हैं जश्न की रात। 3 को हुसैन आए, 13 को अली आ गए। जो बाप और बेटे का मुनकर हो ना 3 में होता है ना 13 में। मैं अपनी जहालत का एतराफ कर रहा हूं, अपनी गुर्बत इल्मी का एतराफ कर रहा हूं। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं कि मैं कहां से अली का जश्न शुरू करूं, क्योंकि जहां से अली काबे से बाहर आ रहा है वो अली काबे से आ रहा है। ये सारा मजमा इस हाल के अंदर, इस बारगाह के अंदर मौजूद है। दरवाजा खोले सब बाहर निकले तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी आए हैं। अब जमाना हमें, हमारी मजबूरी है कि जमाना हमें अली दिखा रहा है। वो 13 को काबे से बाहर आता हुआ दिखा रहा है। अब अंदर निगाहें नहीं जा रही, पीछे कब से कहां पे, थोड़ा थोड़ा चेहरों पे मुझे तशनगी सी महसूस होगी तो मैं 2 जुमले फिर कहूंगा और पूरी मिंबर की खतीबाना जिम्मेदारी के साथ होगा। कोई टामक टोई नहीं, पूरी खतीबाना जिम्मेदारी के साथ होगा। अली काबा में नहीं आए, काबा से बाहर आए। अली का वजूद हमने काबा में नहीं हो। किबला तशरीफ फरमाए हैं, बीबी ने जब बीबी फातिमा बिन्त असद दीवार काबा के करीब आई तो बीबी ने दीवार काबा पे हाथ रख के खुतबा दिया। वो खुतबा आज भी तारीख औलाद में महफूज है। बीबी ने हाथ रख के किबला सबर शाह साहब बीबी ने कहा अल्लाहुम्मा बहक के हाज़ल मौलूद
اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ. اب قبلہ تشریف فرما ہے، میں بڑی میرے لیے آسانی ہو گئی کہ میں جو جملہ دو علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہو. جو ماں کے پیٹ میں ہو اسے مولود نہیں، اس کے لیے لفظ ہے جنین. جنین لفظ جیم اور نون جہاں بھی آ جائے یہ کلیہ ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. اب قیمت بڑھاؤ تو میں دو چار جملے کروں. جیم اور نون جہاں ہو وہ چیز ہوتی ہے نظر نہیں آتی. جیم اور نون جن، جنت، جہنم، دیکھتے چلے جائیے گا. اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو. بی بی نے یہ نہیں کہا، بی بی نے کہا تجھے اس مولود کا واسطہ. پھر جملہ کہوں چہرے پہ رونق ہونی چاہیے جشن والی. 13 رجب کا جشن تمہاری پیشانیوں پہ لکھا ہونا چاہیے. جو علی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کا وسیلہ ہو. صرف میری گفتگو اسی لکیر پہ رہے، صرف ہم نے اس لکیر تک رہنا ہے، اور کاش ہمیں اس لکیر کی ہی معرفت ہو جائے تو پھر دہلیز امیر پہ جھکنے کا سلیقہ آ جائے. اب یہ حجر اسود معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ پتھر جنت میں کہاں سے آیا؟ پتھر بنتا ہے پہاڑ سے. پہاڑ ہوتے ہیں جمادات. خدا نے قرآن میں جہاں جنت کی چیزوں کا ذکر کیا ہے وہاں جمادات کا تو ذکر ہی نہیں. پہاڑوں کا ذکر ہے لیکن نور کے. پتھر کی خاصیت ہے زمین کے ساتھ. کہ بلا پتھر خاصیت ہی زمین کے ساتھ. تو جب وہاں پر یہ چیز ہے ہی نہیں. اب معصوم سے سائل نے سوال کر دیا بڑا اچھا، مجھے اس سائل کا نام ملے میں 70 دفعہ چوموں. اچھا ہوا تو نے میرے مولا سے سوال کر لیا. جواب آج ہم تک پہنچ گیا. مولا یہ پتھر جنت میں کہاں سے آ گیا تھا؟ امام نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تجھے ہماری معرفت کا سلیقہ ہے. مولا یہ کیسے پہچانا؟ فرمایا جو حجت سے کیسے کہے کیوں نہ کہے، کیوں انکار میں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے دست طلب کے لیے. مولا یہ کیسے تھا، یہ نہیں کہا کیوں تھا. جہاں کیوں ہو وہاں کفر ہوتا ہے. روزہ 10 منٹ بعد میں کیوں، کالے کپڑے کیوں، ماتم کیوں کرتے ہو، یہ کفر کا انکار ہے. انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ماتم کیسے کرتے ہو؟ بھئی آپ ہم سے سوال پوچھیں ہم جواب دیں. آپ سوال پوچھنے سے پہلے انکار کر رہے ہیں، ہم جواب کیا دیں؟ کوئی ہم سے پوچھے جشن کیوں کر رہے ہو؟ اب اس میں سوال آپ ہم سے پوچھو تو صحیح کہ کیسے کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے کر رہے ہیں. آپ ہم سے پوچھیں کہ ماتم کیوں کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کریں. جملہ میں علماء سے معافی مانگ کے کہنے لگا ہوں معذرت، لیکن میں جملے کی تھوڑی دلیل مجمع کو دینا چاہوں گا. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ عزاداری قرآن سے ثابت کریں، آپ ہم سے کہیں کہ قرآن عزاداری سے ثابت کریں. آپ پوچھیں تو صحیح، ہم قرآن عزاداری سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں. یہ بات میں پاکستان میں کرتا تو شاید معیوب ہوتی، یہاں معیوب نہیں، اس لیے کہ یہاں ہر بندہ قرآن کو نہیں مانتا. قرآن آپ کے لیے اللہ کی مقدس کلام ہے. قرآن آپ کے نزدیک وحی سے اترا ہوا خدا کا کلام. قرآن آپ کے نزدیک معتبر ہے. مسلمان ہو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا
وہ قرآن پہ بحث ہی نہیں کرتا. اسے پتا ہے یہ اللہ کی وحی الہامی کتاب ہے جو خدا نے جبریل کے ذریعے ہمارے نبی پہ اتاری. لیکن جب ہم کسی غیر مسلم کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن کو نہیں مانتا، وہ تو نہ ہمارے اللہ کو مان رہا ہے نہ ہمارے نبی کو مانتا ہے. وہ ہم سے پوچھتا ہے اگر یہ تمہارے اللہ کی کتاب ہے ہمیں اس دعوے کی کوئی دلیل دو، یہ تمہارے اللہ نے بھیجی ہے، نہ تم نے آتے ہوئے دیکھی نہ تم نے نازل ہوتے ہوئے دیکھی، آج تک تمہارا یقین ہے یہ تمہارے اللہ نے بھیجی تھی، تمہارے نبی کے سینے پہ آئی تھی. وہ کہتے ہیں قصے اور کہانیاں ہیں، اس میں تو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا. یہ تو ایک معاذ اللہ کہانیوں کا مجموعہ ہے. آج آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ اسے کہہ دیتے ہیں تو کافر ہو گیا ہے، تو قرآن ہی کو نہیں مانتا. آپ اسے دلیل کیوں نہیں دیتے؟ وہ آپ سے دلیل مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے آپ کا قرآن کہتا ہے کہ سوال کرو، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں ثابت کرو یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں ثابت کرو یہ قرآن خدا کی کتاب ہے. تمہارے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی لفظ اس لیے نہیں ہے، تم نے وار سے قرآن کو مانا ہی نہیں ہے، تم نے مانا ان سے ہے. قرآن ان سے لیا ہے جنہوں نے 18 سال میں سورہ بقرہ کو یاد کیا تھا، جو بھول بھول کے قرآن پڑھتے تھے. اگر تم نے قرآن وارث سے لیا ہوتا، اگر تم نے قرآن حافظ سے نہیں قرآن محافظ سے لیا ہوتا، قرآن شبینے سے نہیں قرآن علی کے سینے سے لیا ہوتا، تو تمہیں پھر پتہ چل جاتا. تم نے قرآن مولوی سے لیا ہے، قرآن کو مولا سے نہیں لیا. آج وہ منہ سے ہے، ہمیں بتاؤ یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ یوسف ایک اللہ کا نبی تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور کچھ کو گزارا گیا. کچھ عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھی، انہوں نے یوسف کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. وہ کہتے ہیں ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انگلیاں کٹ جائیں اور پتہ بھی نہ چلے، لہو نکل آئے اور پتہ بھی نہ چلے، زخم ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے. تم چپ ہو جاتے ہو، لیکن ہم حسینی عزاداری سے قرآن ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہم سے پوچھے گا یہ کیسے ہوا تھا، ہم ماتمی حلقے میں لے کے جائیں گے اور دکھا کے کہیں گے ایسے ہوا تھا. ایک چیز دوسری چیز پہ غالب آ جائے تو یہ کلیہ ہے کہ پہلی چیز اپنا دم توڑ دے. بھوک انسان کو بہت زیادہ لگے اور خدا نہ کرے کوئی غم کی خبر مل جائے، بھوک اپنا اثر ختم کر دیتا. غم بھوک پہ غالب آ گیا اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو ہماری ہر چیز پہ غالب ہے. بات کہیں اور چلی جائے گی، ہم نے رہنا ہے لکیر پہ. مولا یہ پتھر جنت میں کہاں سے آیا؟ سوال ہے ذہن میں، اور تو نہیں ہو رہے آپ یہ پتھر آخر یہ کہاں سے آ گیا؟ مولا یہ تو زمین کا حصہ ہے، یہ تو پہاڑوں سے ہوتا ہے، یہ تو جمادات ہے، یہ کیسے جنت میں چلا گیا؟ امام نے کہا اچھا کیا تو نے سوال کیا. یہ اصل میں پتھر نہیں تھا، یہ ایک ملک فرشتہ تھا. مولا یہ فرشتہ تھا؟ مولا یہ کہاں تھا؟ فرمایا جب ہم اعلین میں رہتے تھے. میں نے پہلے کہا تھا کمزور میدے والے افراد سے معذرت، میں نے پہلے کہا تھا کہ علی کعبہ میں نہیں آیا، کعبہ سے باہر آیا. امام نے فرمایا جب ہم اعلین میں رہتے تھے. خطبہ ہے، آپ چلے جائیں سین مقدس میں، امام رضا علیہ السلام میں، مشہد مقدس میں جائیں، وہاں پر جو کتب خانے موجود ہیں وہاں چلے جائیے گا. وہاں پہ جا کے جو وہاں پہ قبلہ تشریف فرما ہوں گے ان سے پوچھئے گا کہ ہمیں خطبہ ابیت چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے 300 جلدیں پڑی ہیں، یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی گئی. خطبہ کس کا ہے؟ میرے چوتھے امام. دیا کب ہے؟ حج کے موقع پہ. اور پورے خطبہ میں ایک سائل نے سوال کر دیا تھا کہ علی ابن الحسین اپنا شجرہ سنا. مولانا جلال میں آ کے خطبہ شروع کیا. امام نے فرمایا تو نے حج کے موقع پہ سوال کیا. سائل نے سوال کیا تھا اور امام نے انگلی کے اشارے سے 4 لوگوں کو اٹھا دیا تھا. ٹوٹ 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 4 لوگوں کو اٹھا کے امام نے کہا تھا اس مجمع سے باہر نکل جاؤ، کہیں خدا کا عذاب تمہیں یہاں چھو نہ لے. انہوں نے کہا ہم حج پڑھنے آئے ہیں تو علی حسین کا بیٹا علی ہم پہ عذاب نازل کر رہا ہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا جب ہماری اقرار کا بات ہو تو خدا قربت نہیں دیکھتا.
جو ہمارا انکار کرے میرے خدا یہ نہیں دیکھتا کہاں کھڑا ہے، کیا کر کے آیا ہے، کس کے پاس کھڑا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے مجھ سے پوچھا علی بن الحسین اپنا شجرہ سنا؟ امام نے فرمایا اے حاجیو اب میں نہیں بولوں گا، میں پڑھوں گا اس کا شجرہ۔ یہ اشارہ کہاں تھا؟ کعبہ کی طرف۔ امام نے کہا میں بتاؤں گا اس کا شجرہ، یہ بتائے گا میرا شجرہ، میں بتاؤں گا یہ کیسے ہوا، یہ بتائے گا ہم کہاں تھے۔ اب کوئی کعبے کی بھی نہ مانے۔ خطبہ دیا میرے بادشاہ نے، امام نے فرمایا یہ ایک ملک تھا جب ہم عالین میں رہتے تھے، یہ ہماری دہلیز پہ رہتا تھا، اس کا کام تھا ہمارے دروازے کا چوکیدار تھا یہ ملک۔ جب ہم عالین میں رہتے تھے قرآن منبر پہ لے کے آؤ، جب ابلیس نے کہا نا میں نے سجدہ نہیں کرنا، خدا نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کرنا؟ تو تکبر کرتا ہے کیا؟ تو اپنے آپ کو عالین جیسا سمجھتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو عالین میں سے ہے؟ عالین جمع ہے، یہ ثابت کر رہی ہے کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرتے۔ اس ملعون نے سجدے کا انکار نہیں کیا۔ اگر خدا سجدے کے انکار پہ شیطان بناتا تو آج بڑے بڑے لوگ شیطان ہوتے۔ سجدے کا انکار اس نے بعد میں کیا، خدا نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا یہ کیوں نہیں کر رہے؟ بس اس نے یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، میں کیوں کروں؟ فرمایا تم اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا۔ اس کا مطلب کہ شیطان کی پہلی علت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا۔ جہاں کوئی کہے کہ نبی مجھ جیسا، علی مجھ جیسا، سمجھ لینا بندہ نہیں بول رہا، لطفہ شیطان بول رہا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا خدا نے فخروس نکل جا میرے دربار سے، لعنت اس پہ، کوئی ان کی برابری کرے پھر میں عبادت نہیں دیکھتا۔ اب یہاں پہ بات اگر رک گئی ہے تو پھر میں یہاں سے آپ کا چاشنی اور آپ کا مزہ خراب نہ کروں۔ یہاں ایک اور نتیجہ چھپا ہوا ہے، وہ میں اپنے ان معتبر اور محترم سامعین کے حوالے کروں۔ آدم تھا لیکن آدم کا پتلا تھا، آدم کا پتلا بڑی دیر تک، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آدم 6 لاکھ سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا، لیکن ملائکہ گزرتے رہے لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا، اس لیے خدا نے سجدے کا حکم ہی نہیں دیا تھا، اس لیے آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر کوئی گزرتا تھا، دیکھتا تھا کہ اسے کیوں رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے۔ خدا نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہہ رکھا تھا تمہارے رب نے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خدا نے اعلان پہلے کیا، خلیفہ بعد میں بنایا، اعلان پہلے کیا تھا، خلیفہ بعد میں بنایا تھا۔ آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، آدم موجود تھے، توجہ چاہیے مجھے جملے پہ، آدم موجود تھے لیکن آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ کب ہوا؟ فَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب آدم کو سجدہ کر لینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اب جس نے جشن عرش میں جا کے سننا ہے، آدم تھا سجدہ نہیں تھا، کعبہ تھا سجدہ نہیں تھا۔ آدم کو سجدہ تب ہوا جب روح پھونکی، کعبے کو سجدہ تب ہوا جب نفس اللہ کعبے میں۔
جس نے زیارت کی ہے مولا تمہارے وہ زیارت قبول کرے، جو نہیں جا سکا آج کی رات کا صدقہ مولا تمہیں علی کے اس گھر کی زیارت کروائے، بیت اللہ کا طواف تمہیں نصیب ہو، حجر اسود کی تصویر جس نے ٹی وی پہ دیکھی ہو اس نے دیکھا ہے کہ وہاں حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے وہاں گردن حجر اسود کے اندر کی جاتی ہے اور پھر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ میں منبر پہ ہوں زبان کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دوں اگر جملہ میرے بادشاہ کا نہ ہو۔ پوچھا گیا مولا اگر یہ آلین کے دروازے میں کھڑا فرشتہ تھا، اب یہ کعبے کے دروازے میں کھڑا ہے، حجر اسود ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا خدا نے قیامت تک کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب بھی کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا خدا نے کہا پہلے اس کو چومو، جب بھی وہ اس کے اندر اپنا منہ دیکھے گا وہ اس کے اندر دیکھے گا، اگر دل میں علی ہوا تو قبول کرے گا ورنہ لعنت کر کے واپس بھیج دے گا۔ چومنے نہیں جاتے، عقیدے چیک کروانے کے لیے جاتے۔ اور ایسا سسٹم ہے یہ ہاتھ بھی سکین کر لیتا ہے۔ آپ لیتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ کہ آپ سارے فنگر پرنٹ دیں، یہ بھی فنگر پرنٹ لیتے ہیں، جو قریب نہیں جا سکتا تو اسے ہاتھ کر دیں، یہ ہاتھ سکین کر دیں۔ دل میں آلین ہے کہ نہیں؟ بس اب یہاں تک رکے ہو، اب ایک منظر بس اور آگے یہاں سے ایک منظر اور آگے جانا اور وہاں دیکھیں کہ یہ کعبہ میں آئے یا کعبہ سے آئے۔ جملہ پھر خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ لفظ معصوم کے، منبر بادشاہ کا ہے، آپ آئے حسین کے نام پہ، علی کے نام پہ، یہاں شخصیت پرستی نہیں ہوتی، یہاں علی شناسائی ہے، یہاں حسین شناسی کا تصدیق ہے، یہاں معرفت کے موتی ہوتے ہیں۔ مولا پہلے کہاں تھے؟ امام نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ تمہارا کعبہ ہے۔ تو قریب بیٹھے ہوئے محنت کی، اب یہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، یہ جو کعبہ ہے یہ تمہارا کعبہ ہے۔ مولا کوئی اور کعبہ بھی ہے؟ فرمایا اس کے بالکل اوپر آسمان پہ ایک کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اب جملہ وہیں جا کے سنا جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ کعبہ اس کی شبیہ ہے۔ سارے حاجی شبیہ چومتے ہیں، یہ شبیہ ہے، یہ اصل کعبہ نہیں، یہ اصل کعبہ نہیں، یہ تو نقل ہے کسی کی۔ اور اس کعبے کی خدا بات کر رہا ہے کہ یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے جس کی شبیہ ہدایت کرتی ہو۔ فرمایا بیت المعمور کے نیچے ہے یہ کعبہ، یہ ہے بیت المعمور کی شبیہ۔ مولا اس کا تو طواف ہوتا ہے، اس کا فرمایا اس کا بھی طواف ہوتا ہے۔ مولا اس کا طواف کون کرتا ہے؟ فرمایا جو وہاں رہتے ہیں۔ وہ ہے عرش والوں کا کعبہ، وہاں طواف میں ملائکہ ہیں، وہ ہے
بیت المعمور، جہاں زمین پہ آنے سے پہلے ہم 14 رہتے تھے. مجھے اس بادشاہ کی عزت کی قسم تم یہاں تک بول پڑتے تو مجھے اگلا جملہ کہنے کی جرت نہ ہوتی. اب چند چہرے چپ ہو گئے تو میں ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا. امام نے فرمایا وہ بھی اصل نہیں ہے. بیت المعمور بھی اصل نہیں. سائل کا جسم تھر تھر کانپا. مولا ہم تو اسے ہی معتبر سمجھتے تھے. آپ نے بیت المعمور کا تعارف کروایا. اب کہا وہ بھی اصل نہیں. فرمایا اس کے اوپر بھی ایک ہے. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے عرش رحمان. مولا اس عرش رحمان کا طواف کون کرتا؟ فرمایا علم التوحید. اس عرش رحمان کا طواف توحید کا علم کرتا ہے. پریشانی سوچ کی نہیں ہونی چاہیے، معرفت کی ہونی چاہیے. فرمایا اس عرش رحمان کا بھی طواف کرتا. مولا وہ کون کرتا ہے؟ فرمایا علم توحید. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا ہم 14. وہاں ہم اس کا طواف کرتے ہیں. وہاں کوئی جرت ہی نہیں کسی کی. وہاں رحمان ہے اور علم الرحمان ہے. ہم ہیں علم الرحمان، ہم ہیں رحمان کا علم. ہم وہاں اس کا طواف کرتے ہیں. ایک نور کے حالہ کے اندر وہ احسان کا بدلہ اتارتا ہے. وہاں ہم سے طواف کرواتا ہے. بیت المعمور میں ہمارا طواف کرواتا ہے. وہاں ہم 14 اس کا کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے بطول کی چادر کی قسم ہے، کون ہے جو میرے ساتھ پرواز کرے گا؟ کون ہے جس کا مقدر اس کی آنکھوں کے ساتھ سو جائے گا؟ فرمایا وہاں ہم 14 اس کا طواف کرتے ہیں. بیت المعمور میں وہ ہمارا طواف کرواتا ہے. کعبہ میں ہم تم سے طواف لیتے ہیں. فرمایا مولا ہم نے تو سنا تھا کہ تیرا دادا علی 13 رجب کو کعبے میں آیا تھا. فرمایا مجھے اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کی قسم ہے، میری دادی فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے اندر گئی تو کعبے کے اندر سے بی بی نے اپنی منزل کا سفر شروع کیا. بی بی کی منزل کعبہ نہیں تھی، بی بی کی منزل عرش رحمان تھی. میری دادی فاطمہ بنت اسد نے پہلا قدم کعبے میں رکھا، دوسرا بیت المعمور میں رکھا، عرش رحمان پہ گئی. وہاں علم توحید کو چاہ کیا، وہاں سے نور علی کو لیا. وہاں پردہ پھٹا، یہاں دیوار پھٹ گئی. بی بی کی منزل کعبہ نہیں، آغاز سفر کعبہ ہے. کعبہ سے ہوتی ہوئی عرش رحمان تک پہنچی. نور توحید سے، علم التوحید سے اس نور کی حامل ہوئی. وہاں پردہ پھٹا، اثر یہاں تک پہنچا. معراج ہوتی تو لمحے میں واپس آ جاتی. یہ سفر طویل تھا، 3 دن رکی. 3 دن تک کعبہ میں اللہ کی محبت
مہمان نہیں رہی. یہاں ایسے ولادتیں نہیں ہوتی. یہاں ماں سجدے میں ہوتی ہے اور بیٹا سجدے میں ہوتا ہے. یہاں سے آغاز سفر کی منزل یہ نہیں تھی، منزل تھی عرش رحمان. دہلیز پہ کھڑے ہو کے واسطہ دیا، تجھے اس مولود کا واسطہ. علی کی ماں سفر کرنے سے پہلے یا علی مدد کہہ رہی تھی. فاطمہ بنت اسد 3 دن تک مہمان رہی. آیت قرآن کے سامنے آ گئی. خدا نے کہا جو میرا کعبہ ہے یہاں پہ رکوع ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے. آیت قرآن کی والعاکفین، یہاں پر اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف باہر نہیں ہوتا. آخری جملہ ہے، میں چھوڑ رہا ہوں بالکل قطعی آخری جملہ. آیت میری آنکھوں کے سامنے سے نہ گزرتی، یہ لفظ یہاں یہ بھی میں دہمت دیتا، یہیں پہ گفتگو چھوڑتا. جشن مکمل ہو گیا. میری سوچوں سے بڑھ کے آپ نے سنیا. جتنی معرفت جس کے جتنی نصیب میں تھی اس نے اٹھا لے. مالک علم ہے ہماری عبادت میں شمار فرما. خدا نے کہا روک صاحب کہ وہاں پہ میرے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے. میرے اللہ ہم نے رکوع ہوتے دیکھے، سجدے ہوتے دیکھے، طواف ہوتا ہوا دیکھا. اعتکاف کس نے کیا؟ اعتکاف باہر نہیں ہوتا، اعتکاف ہوتا ہے اندر. دورانیہ 3 دن بھی ہوتا ہے. ممبر میں بار بار قسمیں دینے کا آتی ہیں، لیکن میرے مولا قسم میرا دل دہل رہا ہے کہ میرے مولا میں یہ لفظ دے سکوں، اور جس پیمانے پہ رکھ کے دینا چاہتا ہوں اسی پیمانے پہ آپ اس جملے کو وصول کر لیں اور میری سیدہ ہماری اس محنت کو قبول کر لیں. اعتکاف دورانیہ 3 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے. علماء تشریف فرما ہے میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں، ان سے سن کے پڑھتے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے. عورت طواف اگر اعتکاف کرے گی تو گھر میں کرے گی. مرد کرے گا تو مسجد میں کرے گا. خدا نے کہا کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. چیلنج اپنوں کو نہیں بیگانوں کو، صرف اولڈر میں نہیں، شرق سے لے کے غرب تک. جاؤ تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس کعبہ میں کوئی شخصیت ایسی دکھاؤ جو 3 دن تک کعبہ کے اندر رکی ہو. اگر تجھے کوئی شخصیت نہ ملے تو پھر دہلیز علی ابن ابی طالب پہ آ جانا، پھر ہم تجھے بتائیں گے. ابو طالب کی زوجہ تھی، علی کی ماں تھی، فاطمہ بنت اسد نام تھا، 3 دن کعبہ کے اندر رکی رہی تھی. اگر خدا نے قرآن میں کہا ہے میرے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے تو یہ بی بی واحد یہ بی بی ہے. اس بی بی کی اس منزل پہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکا. یہی وہ بی بی ہے جو کعبہ کے اندر 3 دن رکی تھی. میرے اللہ پھر کہاں لے کے جائیں شریعت کو؟ تو نے تو حکم دیا ہے کہ عورت اعتکاف کرے گی تو گھر میں کرے گی. یہ بی بی رکی اور تو نے کہا اعتکاف ہوا. اب یا عقیدہ بدلو یا آیت بدلو. اگر آیت ہے کہ اعتکاف ہوا پھر عقیدہ یہ رکھ علی کی ماں اللہ کے گھر میں، اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں اپنا گھر سمجھ کے. نعرہ حیدری. انہی الفاظ کے ساتھ دعا ہے میرا پاک مولا ہماری